Assalamu alaikum. Murtaza Janju official. Please like, share and subscribe. اپنی قوم کے سامنے اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے، جو حالات ہے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں، کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں. اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے. تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے. میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہے، حماد اظہر ہے، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے. عمر ایوب ہے. اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں. ہمارے سلمان ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو. اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے. ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے. تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی. مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان
سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہمارے 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ پھر سے ہمارا انڈسٹریل لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے, اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے, اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا, 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کہ کون گورنمنٹ آئے گی, کیا حالات ہوں گے, تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں. بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا.
میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس پہ شوکت ترین ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں. میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں اور پھر ہمارے جو پینلسٹ سارے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلسٹ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کروا لیں. جی شوکت. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. دیکھیں سر، آپ نے تو بتا ہی دیا کہ ہم اس وقت جو ڈائر اسٹیٹس ہیں ہماری، جس میں انفلیشن جو ہے وہ 50 سال میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بالکل 1 مہینے کے وہ ہیں ریزروز ہیں، اور ہم نے سواپس کیے ہوئے ہیں، مطلب اپنے جو بینک ڈپازٹس کے. اس کا مطلب پریکیریس ہماری سچویشن ہے ریزروز کی. اور ہم نے یہ جو دیکھا جائے کہ جو آسک ہے جو آپ نے $40 بلین کی کہی ہے، اس کے بیچ میں جو ہے سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ ملنی چاہیے ملٹی لیٹرل سے، کیونکہ ان کے بڑا ٹف پروگرام ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ IMF بھی اس وقت مطلب ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے بڑے نامور اکانومسٹ ہیں، جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پرابلمز تو ہم نے بتا دی ان کو اور وہ ساری ہماری قوم فیس کر رہی ہے، اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اگر جب ہماری انشاءاللہ حکومت وغیرہ آئے گی. سلمان شاہ صاحب سے میں پہلے کہوں گا کہ وہ اگر کچھ تبصرہ کر سکیں. شاہ صاحب فریز ہو گئے. جی شکریہ شوکت. کین یو ہیئر می؟ جی وی کین ہیئر. جی آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈینس دینا پڑے گا پوری اپنے لوگوں کو بھی اور بیرون ملک جو ہیں انویسٹرز یا کیپٹل مارکیٹس ہیں، اور ان سب کے لیے کانفیڈینس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے آئی تھنک کہ IMF کو آن لائن کرنا بہت ضروری ہے. اور IMF کے ساتھ جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ ہائیلی جو ہے نا ڈسرپٹیو ہے ان سینڈنگ ویری ڈفرنٹ کائنڈز آف سگنلز. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہے، اکنامکس تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ دے آر looking at administrative measures to straighten out the economy. تو اس سے تو وہ کام نہیں چلے گا. اور جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ آفیشل ریٹ اور جو حوالہ ریٹ ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ ہماری جو سپلائی بینکنگ سسٹم سے تھی وہ ڈرائی اپ ہو گئی ہے. اینڈ اٹس اے ویری لاجیکل تھنگ، کیونکہ جس نے $250 پہ ڈالر جس کو مل سکتا ہے وہ 225 پہ کیوں بھیجے گا؟ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو میک شیور کہ IMF پروگرام کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا آن دی پاور سیکٹر، ہمارے ملک کی ایکلیز ہیل بن چکی ہے پاور سیکٹر. دس از اے پاور وچ وی کی ناٹ افورڈ، اور یہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ میں نہیں لے کے جا سکتی یہ پاور. اٹ از سو ایکسپینسو، اٹ از امپورٹڈ، اینڈ انفارچونیٹلی اس میں تھیفٹ بھی بڑا ہے، اس میں کرپشن بھی تھی، اس میں ہر قسم کا ایپ تھا. تو اس کو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو آپ کو درست کرنا پڑے گا، اور انویسٹمنٹ سرج ہمیں چاہیے. پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر شوڈ بی ریئلی فوکسنگ آن کہ پاکستان کی اپرچونٹیز کیا ہیں، پاکستان کی سٹوری، پاکستان کا نیریٹو. اٹ ہیز ٹو بی اے نیریٹو آف ہوپ اینڈ tremendous possibilities of economic growth. 5th largest country in the world, and I mean ہماری اکانومی جو ہے وہ 180 نمبر پہ تو ہمارا پر کیپٹا انکم ہے، اور 40 نمبر پہ ہماری اکنامک سائز ہے. سو our vision, I think PTI کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 15-20 سال میں ہماری اکانومی ہمارے پاپولیشن کے مطابق ہو، اور 5ویں 6
टॉप 10 में आना चाहिए हमें. उसके लिए हमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जहां पे लोग रहते हैं उनको हमने एम्पावर करना है. वहां पे ऑलरेडी खासी मेहनती लोग हैं और वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, वो इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, वो ट्रेड में भी हैं, ट्रकिंग है, सारा कुछ है. उनको हमने एम्पावर करना है, ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से उनको निकालना है. वी हैव टू डू लॉट ऑफ डीरेगुलेशन. सो हमने टोटल रीडिजाइन करना है इकोनॉमी को, एंड आई थिंक पीटीआई इज द ओनली पार्टी विच हैज दैट काइंड ऑफ अ विजन टू डू इट. It's a difficult task, and I think we have to make sure we do it not for us but for our future generation. So, number one, IMF program ko on track kare. Number two, get the energy sector moving again. Number three, get the investment moving again. Overseas Pakistanis ko mobilize kare and make Pakistan a real economic powerhouse. और जो हमारे पास इस वक्त regulatory environment है, unfortunately we are, in terms of productivity and competitiveness, we don't figure at all in major countries. तो उसको हमने दुरुस्त करना है. It's all a man-made problem. ये bureaucratic problems जो हैं, and आपने डॉक्टर इशरत ने इतनी reports बनाई हुई हैं, and all of those we need to implement them, and we need to make a smaller government, a very efficient government, and make Pakistan a powerhouse in the region at least. اور آئی تھنک جس میں آپ کے انڈسٹری بھی بہت تیز ہو سکتی ہے, ایگریکلچر بہت زبردست ہو سکتا ہے. وی آر ایٹ رائٹ ناؤ ایٹ دا باٹم آف دا ییلڈز ان ٹرمز آف گلوبل پروڈکٹیوٹی, اور اس کو انکریز کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آئی مین پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی آپ ایک سائنٹیفک بیسس پہ ایگریکلچر کرتے ہیں, رائٹ فرام دا سیڈ ٹو دی مارکیٹس, تو تھنگس کین اسٹارٹ موونگ ویری شارپلی. اینڈ ساتھ ساتھ ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے, آئی ٹی کے اوپر ہم نے پچھلے گورنمنٹ جب تھی ہماری تو ہم نے خاصا فوکس کیا تھا, اینڈ وی کوڈ سی دا ریزلٹس. ایکچولی جو کام پہ ہم نے فوکس کیا, وی سو دا ریزلٹس. وی ہیو ناؤ گاٹ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو دی انٹائر اکانومی. دیر آر تھاؤزنڈز آف ویلیو چینز ان دا کنٹری. ہر ویلیو چین کو ہم نے آزاد کرنا ہے. اکنامک فریڈم دینی ہے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی پوری قوت سے انٹرپرینیورشپ بھی کر سکیں اور ایکٹیویٹی بھی کر سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ اگلے 5 سال کا ہمارا پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں آ جانا چاہیے, اینڈ لیٹس گیو اٹ ٹو دا پیپل کہ دس از واٹ ویل ڈو. ٹھیک ہے شاہ صاحب, دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکانومی پہ ڈفرینٹ سیکٹرز پہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں, لیکن ہم آج جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. تو سلیم رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلیم میوٹ ہے. سلیم یو آر میوٹ. سلیم آپ میوٹ ہیں. تھینک یو, شکریہ. میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں وہ چیزیں جو مجھ سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں. I'll just add 1 or 2 or 3 things which we should mobilize as soon as possible. ایک تو IMF پروگرام بالکل صحیح ہے, اور پھر IMF کے ساتھ مل کے let's agree that ہماری ڈیٹ سروسنگ اگلے 2-3 سال مشکل ہونے والی ہے. تو instead of looking for piecemeal relief کہ 2-3 یہاں سے کر لیا, 3-4 وہاں سے کر لیا, let's agree to a proper debt